السلام علیکم مسیرو مسیرو وی پی این بائن کرا رہے ہو موڑ مولانا طاہر اشرفی کا کل بیان سامنے آیا جی وی پی این اس ملک میں غیر شرعی انہوں نے قرار دے دیے ہیں۔ نیوز میں بھی ہیڈ لائن چلی کہ جی وی پی این علماء نے غیر شرعی قرار دے دیے ہیں۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن دو واقعات بہت امپورٹنٹ ہیں جو آج میں امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستانی عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو پہلا واقعہ ہے وہ سر سید احمد خان کی طرف جاتا ہے۔ 20ویں صدی 19ویں صدی، میں اس میں غلط ہو سکتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سر سید احمد خان ایک ایسی شخصیت تھی، بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے اور بہت لازمی بھی ہے آپ کے لیے جاننا۔ علامہ اقبال سے پہلے اگر کسی نے دو قومی نظریہ ڈسکس کیا یا سوچا تھا نا، وہ سر سید احمد خان ہے۔ سر سید احمد خان نے دیکھا کہ ہندو، سکھ اور مسلم بیسیکلی ہندوستان میں یہ تین کمیونٹیز تھیں۔ اب سکھ اور ہندو انہوں نے انگریزی سیکھی اور انگریز کے ساتھ کھڑے ہو کے، یعنی ان کو ملازمتیں مل جاتی تھیں، ان کو جابس مل جاتی تھیں اور وہ بڑی تیزی سے آگے نکل گئے۔ سر سید احمد خان نے اپنے رائٹنگ کے تھرو مسلم امت کو انسپائر کرنے کی کوشش کی کہ جی آپ بھی انگریزی سیکھو، آپ بھی آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اور اس ٹائم پہ جو علماء تھے ان کا فتویٰ کیا تھا کہ یہ کافر کی زبان ہے، یہ ہم نہیں سیکھیں گے۔ اس کی وجہ سے ہمارے جو مسلم ہیں وہ بہت ٹائم پیچھے رہے ہندو اور سکھ سے۔ اس ٹائم پہ سکھ اور ہندو اس چیز میں بہت سبقت لے گئے ہوئے تھے۔ اب علی گڑھ کالج اسکول سے علی گڑھ اسکول سے علی گڑھ کالج بنا۔ سر سید احمد خان اسے علی گڑھ یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے۔ یہ واقعہ ادھر کیوں بتانا ضروری ہے آپ کو بھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ ایک لاؤڈ سپیکر کے ذریعے وہ چندہ اکٹھا کیا کرتے تھے سر سید احمد خان۔ تب علماء کا یہ فتویٰ تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی قوم میں سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سر سید احمد خان جو لاؤڈ سپیکر استعمال کر رہے ہیں، چونکہ یہ کافر کی ایجاد ہے تو ان کو بھی کسی نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، کسی نے کس چیز کا فتویٰ لگا دیا، اور جوتوں کا ہار تیار کیا گیا۔ اور شرط یہ رکھے گی کہ اگر آپ یہ ہار پہنیں گے تو ہم آپ کو چندہ دے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا آپ مجھے یہ ہار نہیں پہناؤ، میں خود اپنے ہاتھوں سے یہ ہار اپنے گلے میں پہنتا ہوں، صرف آپ یہ یونیورسٹی بنانے کے لیے جو ہے نا ایک سٹیپ آگے لیں۔ تو آج سب سے زیادہ لاؤڈ سپیکر کون استعمال کر رہا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اس سے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ ترکی میں اوٹومن امپائر، سلطنت عثمانیہ، سلطان سلیم خان کا ٹائم تھا۔ اس ٹائم پہ ایجاد ہوتی ہے پرنٹنگ پریس کی۔ ویسٹ میں پرنٹنگ پریس کی ایجاد نے انقلاب برپا کر دیا، پوری ویسٹرن سوسائٹی کو ریولوشنائز کر دیا۔ جب وہ پرنٹنگ پریس کا ایک سیمپل اور ساتھ میں آئی تھنک کہ گھڑی کا ایجاد ہوا تھا، یہ دو چیزوں کے سیمپل جب ترکی میں بھیجے گئے تو فتویٰ دیا گیا کہ یہ جی کافر کی پروڈکٹ ہے، اسے ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ اور سلطان سلیم خان نے کلہاڑے کے ساتھ دونوں چیزوں کو یہ سمجھ کے مارا کہ میں نے جی کفر کا قتل کر دیا ہے۔ ایکچولی انہوں نے ٹائم کا قتل کیا تھا اور اس انقلاب کا قتل کیا تھا جس کو استعمال کرتے ہوئے یورپ اس ٹائم کے سپر پاور ترکی سے 200 سال آگے نکل گیا۔ ایک ہاتھ سے لکھی جانے والی کتاب اور پرنٹنگ پریس سے چھپنے والی کتاب میں کیا آپ موازنہ کریں گے ناظرین؟ تو اب جی وی پی اینز کو غیر شرعی کا قرار دے دیا گیا ہے۔ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یوٹیوب، ان سارے پلیٹ فارمز پہ ان علماء حضرات کے چینلز ہیں، کیا وہ شرعی ہیں؟ ایک سوال ہے میرا، آنیسٹ سوال، آپ بھی اس کا جواب کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اور میرا ایسے علماء سے بھی سوال ہے کہ ایسا فتویٰ دینے سے پہلے
مجھے ایک چیز یہ بھی بتا دیں کہ چلو جی یہ تو غیر شرعی ہو گیا، پہلا سوال تو یہ ہے کہ غیر شرعی کیوں ہے؟ جب ہمارے ملک کے سیاستدان، جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ٹویٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ وی پی این آن کرتے ہیں، اس سے جی وہ غیر اخلاقی ویب سائٹس کی رسائی کی جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کسی بھی غیر اخلاقی ویب سائٹ کو پہنچنے کے لیے وی پی این کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ وی پی این کی ضرورت کیوں کر درپیش آئی؟ انٹرنیٹ سلو ہے۔ اب یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جی بجلی کی شارٹیج کی وجہ سے یو پی ایس اور اب سولر پینل استعمالات میں لائے گئے۔ اب کوئی یہ کہتے جی یو پی ایس آن کر کے پنکھے چلا کے گھروں میں ڈانس کیا جاتا ہے تو لہٰذا یہ غیر شرعی ہیں۔ سولر پینل کا استعمال کر کے لائٹنگ کر کے جناب کوئی فحاشی کا کام کیا جاتا ہے، یہ غیر شرعی ہے۔ اب گھر میں گیس نہیں ہوتی تھی نا تو کمپریسر آ گیا۔ اب کوئی یہ کہے جی کہ کمپریسر کا استعمال کر کے گرم پانی کیا جاتا ہے اور وہ غسل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گندے کام کرنے کے بعد، تو یہ غیر شرعی ہے، کمپریسر غیر شرعی ہے۔ یعنی کہ اس ملک میں بجلی کا آلٹرنیٹ یو پی ایس اور سولر پینل، اگر گیس کی شارٹیج ہو تو وہ کمپریسر، اور اگر انٹرنیٹ کی شارٹیج ہو تو وی پی این، اور اس کو اب جی غیر شرعی قرار دے دیا گیا ہے۔ تو یہ جی مجھے نہیں سمجھ آ رہا، کبھی کبھی مجھے واقعی یقین نہیں ہوتا کہ واقعی ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں۔ یار اپنے ہمسائے ملک انڈیا کو دیکھیں، اس کی آئی ٹی ایکسپورٹس کو دیکھیں، ایک بڑا میجر رول پلے کرتی ہے ان کی آئی ٹی انڈسٹری، ٹھیک ہے، ان کی سوشل میڈیا، ان کا انٹرنیٹ۔ ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ گوگل کے سی او کون ہے، از ون آف دا انڈینس۔ اس کی اکانومی میں میجر کنٹریبیوشن ہوتی ہے آئی ٹی کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، اور ہم ادھر وی پی این لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ نے واٹس ایپ پہ تصویر بھیجنی ہے، ریسیو کرنی ہے، وائس میسیج بھیجنا ہے، ریسیو کرنا ہے، وہ جی ہم وی پی این کا استعمال کرتے ہیں، کیوں جی انٹرنیٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے، اور اب بھی انہوں نے کہہ دیا جی یہ غیر شرعی قرار ہے۔ اچھا اب مجھے اس طرح کے اقدامات سن کے غصہ نہیں آتا، مجھے ہنسی آتی ہے، اور یقین کریں جب میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ یہ چیز چل رہی ہے تو میری ہنسی نہیں تھی رک رہی۔ کہہ رہا یار اگر یہ چیز ویسٹ میں جاتی ہے، یورپ میں، امریکہ میں کوئی یہ اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی اس وجہ سے وی پی این یوز کیا گیا، تو وہ کہیں گے یار کہ کیا پاگلوں کا ٹبر کٹا ہوا ہے، ان کی عقل ٹھکانے پہ نہیں ہے کیا؟ آپ کا اس بارے میں ناظرین کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اپنے اس چوری مانی کو اجازت دیجیے گا، آپ سے ملیں گے انشاءاللہ ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر کے جانا ہے، انگوٹھے کا نشان بھی دبا کے جانا ہے، گھنٹی بھی بجا دینی ہے۔ اللہ حافظ۔